الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله أحسن الخالقين والصلاة على خير خلقه محمد وإطرة الطاهرين اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پڑھیں آل محمد کی ذات پر اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن الحکیم وقالہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون درود پڑھیں آل محمد کی ذات پر عزیزان گرامی، میرے واجب القدر عزاداران مظلوم کربلا، اللہ نے بالکل مختصر ٹائم میں ایک اہم پیغام آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا۔ اللہ نے جہاں اپنی ولایت کا، اپنی حاکمیت کا ذکر کیا ہے، وہیں اپنے رسول کا اور اپنے ولی علی کی ولایت کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، اور جہاں اپنی اطاعت کی بات اللہ نے قرآن میں کی ہے، وہیں اپنے رسول کی اطاعت کی بات قرآن میں کی ہے، اور جہاں اپنے رسول کی اطاعت کی بات اللہ نے قرآن میں کی ہے، اس کے ساتھ اللہ نے اہل بیت کے الامر ہونے کا اعلان کیا ہے۔ تو آج جتنا ٹائم مجھ سے ہو سکا، جتنی وقت نے مجھے گنجائش دی، میں کوشش کروں گا کہ قرآن اور اہل بیت کے فرمان میں جو اللہ کا پیغام ہے ولایت کے متعلق وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو نبی نے ایک حدیث فرمائی تھی، ولایت علی ولایت اللہ، ولایت علی ولایت اللہ وحبہ عبادت اللہ واتباعہ فریضۃ اللہ۔ نبی نے کہا علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، اور علی کی محبت اللہ سے محبت ہے، اور علی کی اتباع اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ اتباع فریضۃ اللہ، حبہ عبادت اللہ، علی کی محبت اللہ کی عبادت ہے، اور علی کی اطاعت اللہ کے طرف سے فرض ہے۔ اب جب یہ آیت واضح آیت ہے، یہ آیت ولایت کے نام سے مشہور ہے، سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے، اس میں اللہ نے واضح کہا ہے انما ولیکم اللہ، توجہ میرے طرف ہونی چاہیے، انما ولیکم اللہ، بے شک میں تمہارا اللہ ولی ہوں، بے شک میں تمہارا اللہ ولی ہوں، اور میرا رسول تمہارا ولی ہے۔
اور میرا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور نماز کو بھی قائم کرتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، تمام تفاسیر جو اہل بیت کے کلام سے یہ تفاسیر لکھی گئی ہے، اور برادران اسلام کی تفسیر در منصور میں 12 روایات لکھی گئی ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی علی کے شان میں، یہ آیت نازل ہوئی علی کے شان میں۔ اب جب بات آتی ہے ولایت علی کی، میں بالکل کلوز آ کر بات کرتا ہوں، تو جب برادران اسلام سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ علی کو ولی مانتے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم بھی مانتے ہیں۔ جب شیعوں سے پوچھا جاتا ہے، وہ بھی مانتے ہیں۔ اب علی کو ولی ماننے میں کسی کو انکار نہیں، کوئی یہ دنیا میں نہیں کہتا کہ ہم علی کو ولی نہیں مانتے، مگر ان کے ماننے میں اور شیعہ نے علی کے ماننے میں یہ فرق ہے۔ جب انہوں نے آیت ولایت کی تشریح کی توجہ کا طالب ہوں، اور اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا تو پوری تقریر سمجھ میں آ گئی۔ جب انہوں نے اس آیت ولایت کی تشریح کی تو انہوں نے لکھا اس ولایت سے مراد محبت علی ہے۔ اس ولایت سے مراد محبت، توجہ میری طرف ہونا چاہیے، میں ایک عرض کروں گا، توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ اس ولایت سے مراد محبت علی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غیر شیعہ یہ کہتے ہیں ہم محبت علی سے کرتے ہیں، پیروی صحابہ کی کرتے ہیں۔ غیر شیعہ کیا کہتے ہیں؟ ہم محبت علی سے کرتے ہیں، پیروی صحابہ کی کرتے ہیں۔ اور جب شیعہ کانسیپٹ کیا ہے جو اہل بیت نے بتایا، تمہارے مذہب کا بڑی کتاب ہے الکافی، جس کا مؤلف علی ابن ابراہیم، جس کا مؤلف محمد بن یعقوب کلینی، یہ امام زمانہ کے غیبت صغرا کے قریب ہی غیبت کبریٰ کے شروع ہونے سے بھی لکھی گئی ہے، اور اس کا مؤلف ہے علامہ محمد بن یعقوب کلینی۔ الکافی میں جب امام نے یہ آیت پڑھی تو اس سے پہلے ایک آیت پڑھی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تو امام نے کہا کہ ولایت کا کانسیپٹ جو اللہ کی طرف سے وہ یہ ہے محبت جسے چاہو کر سکتے ہو مگر پیروی علی کی ہوگی۔ آپ بولیں گے میں سمجھوں گا آپ کتنا سننا چاہتے ہیں، یعنی ان کے یہاں یہ ہے کہ محبت علی سے، پیروی صحابہ کی، اور شیعوں کے یہاں ولایت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ پیروی اہل بیت کی ہوگی، محبت صحابہ سے، ہم کرتے ہیں صحابہ سے محبت۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سلمان صحابی ہیں، سلمان صحابی ہے، ابو ذر صحابی ہے، مقداد صحابی ہے، عمار صحابی، ہم ان سے کرتے ہیں محبت۔ تو یعنی یہ بات واضح ہو گئی۔ امام نے کہا ولایت کی معنی ہے کہ پیروی ہم علی کی کریں گے، محبت صحابہ سے کریں گے۔ تو آؤ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تو جن کے سامنے یہ آیت نازل ہوئی، رسول نے کہا اس سے مراد علی ہے۔ رسول نے پہلے سوال کیا کون ہے جس نے مسجد میں زکوٰۃ دی ہے؟ کون ہے؟ رسول جانتا تھا مگر ان کو گواہ بنایا، ان کو گواہ بنایا جن کو مکرنے کی عادت پڑی ہوئی تھی، جن کو اقرار سے مکرنے کی عادت تھی، ان کو رسول نے گواہ بنایا۔ کون ہے؟ توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ کون ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی؟ سب نے کہا علی نے دی ہے، سب نے کہا علی نے دی ہے۔ اچھا علی نے دی ہے، تو یہ آیت علی کے شان میں نازل ہوئی۔ اب یہ پریشان ہو گئے جو علی کا بغض رکھتے تھے، بیٹھتے تھے بزم پیغمبر میں، جو علی کا بغض ہے وہ پریشان ہو گئے۔ کہا اب اگر اس آیت کا انکار کرتے ہیں تو پورے قرآن کا انکار نہ پڑتا ہے، پورے قرآن کا انکار کرنا پڑتا ہے۔ اب اگر اس آیت کا انکار کرتے ہیں
تو پورے قرآن کا انکار کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ آیت مانتے ہیں تو علی کی حاکمیت سر پہ ہے۔ یہ تو نہیں چاہ رہے تھے کہ علی جیسا کوئی حاکم ہمارے اوپر آ جائے۔ اب پریشان ہو گئے، آپس میں گفتگو شروع کر دی، اب کیا ہوگا؟ اب تو یہ علی کے ولایت کا اعلان قرآن میں آ گیا، مصطفیٰ نے بتا دیا۔ تو انہوں نے جب آپس میں گفتگو شروع کر دی اور اوپر اللہ نے دوسری آیت نازل کی، میرا حبیب یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون، یہ جانتے ہیں اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں، پھر یہ اس سے انکار کرتے ہیں، پھر اکثریت انکار کرتی ہے اور یہ کافر ہو گئے ہیں۔ میں پوچھ یہ رہا ہوں، ایسی بات نہیں تھی کہ کوئی جانتا نہیں تھا، جانتے بھی تھے کہ اس کو نبی نے اپنے دور میں اپنے بعد جانشین بنایا ہے۔ جاننے کے بعد جب انکار کرنا شروع کر دیا تو اللہ نے کہا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سب تفاسیر بھری پڑی ہیں جن میں اہل بیت کا کلام ہے۔ کیوں کہ شیعہ مذہب کا بنیاد اسی پہ ہے، پڑھیں گے قرآن، پوچھیں گے علی سے۔ سبحان اللہ۔ شیعہ مذہب کا بنیاد ہے، اپنی طرف سے ہم تفسیر کے قائل نہیں ہیں۔ کیونکہ نبی نے کہا تھا علی ما القرآن و قرآن ما علی۔ سبحان اللہ۔ آپ بولیں گے تو میں پڑھوں گا۔ نبی نے کیا کہا تھا؟ علی ما القرآن و قرآن ما علی۔ اور اس سے واضح بات کرنا چاہتا ہوں، کتاب کا نام ہے بصائر، کتاب کا نام ہے بشارت المصطفیٰ للشیعۃ المرتضیٰ، وہ بشارتیں جو نبی نے شیعوں کے لیے دی تھی، بشارت المصطفیٰ للشیعۃ المرتضیٰ۔ دوسری کتاب کا نام ہے امالی شیخ صدوق، تمہارے مذہب کا بڑا عالم ہے امالی شیخ صدوق کے نام سے کون نہیں جانتا؟ شیخ صدوق، درود پڑھے آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد، کون نہیں جانتا شیخ صدوق؟ ایک بات ممبر آپ کے حوالے، تو نبی نے کیا کہا کہ ولایت علی کی اللہ کی ولایت ہے، ولایت علی کی اللہ کی ولایت ہے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، نبی نے کیا کہا؟ یا علی انت امیر المومنین وقائد الغر المحجلین، وقائد الغر المحجلین، لا یقبل اللہ الایمان الا بطاعتہ و ولایتہ۔ اے علی، اللہ کسی کا ایمان قبول نہیں کرتا، یہ جملہ، اللہ کسی کا ایمان قبول نہیں کرتا جب تک تیری اطاعت اور ولایت پہ ایمان نہ رکھتا ہو۔ اب ایمان کی بات ہو رہی ہے، ایسے نہیں کہا نبی نے تمہاری نمازیں نہیں ہوں گی، نہیں، ایک بات واضح ہونی چاہیے، پہلے ایمان ہوتا ہے بعد میں عمل ہوتا ہے۔ اسلام میں دو چیزیں ہیں، ایک ایمان اور پھر عمل۔ پہلے ایمان ہوتا ہے بعد میں عمل ہوتا ہے، پہلے ایمان ہوتا ہے بعد میں عمل ہوتا ہے۔ اللہ کے یہاں پہلے ایمان لانا ضروری ہے، عمل بعد میں کرنا۔ اگر ایمان نہیں تو عمل نہیں، جس کا ایمان قبول نہیں اس کا عمل قبول نہیں۔ تبھی تو نبی نے کہا لا یقبل اللہ عمل، اللہ عمل قبول نہیں کرے گا، لا یقبل اللہ الایمان الا بولایتہ وطاعتہ۔ علی کی ولایت کے سوا اللہ نہ ایمان قبول کرے گا نہ عمل قبول کرے گا۔ پھر امام رضا کے لیے حدیث قدسی بیان کر رہا ہوں، امالی شیخ صدوق تھے، امام نے کہا لا یقبل عمل عامل منہم الا باقرار ولایت علی۔ یہاں امام نے ولایت کا کانسیپٹ بتا دیا، یہاں یہ نہیں یہاں علی پڑھو یہاں نہ پڑھو، یہ بات نہیں ہے، یہاں مطلق اقرار ہے۔ جہاں 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 لا یقبل اللہ عمل عامل منہم الا باقرار ولایت امام
لہذا کہہ رہا ہے حدیث قدسی میں شیخ صدوق نے لکھا ہے ہم اپنی طرف سے نہیں لائے، تمہارے امام کا فرمان ہے۔ امام نے کہا کہ اللہ کسی بندے کا عمل قبول نہیں کرے گا جب تک وہ محمد کی رسالت کے ساتھ علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت احتجاج تبری سے، ایک روایت منبر آپ کے حوالے، ایسے نہیں ان کتابوں سے پڑھ رہا ہوں جو مصادر ہیں، جو پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ جانتے ہوں گے، جو مصادر ہیں جہاں سے دین لیا جاتا ہے۔ امام ابھی کسی سے نہیں ملتے، امام نے دین دے دیا ہے، امام نے دین دے دیا ہے۔ احتجاج تبرسی میں امام نے ایک طویل حدیث ہے، اس میں امام نے علی کی ولایت کے لیے بیان کیا، فَإِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اب علی کے شیعوں میں پڑھ رہا ہوں، دیکھوں کون علی کی ولایت کو مانتا ہے جن کے یہاں کچھ ہوا ہے۔ اب امام نے کیا کہا؟ فَإِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ۔ اب یہ مطلق حکم ہے، جو علمی حضرات بیٹھے وہ جانتے کہ مطلق اور غیر مطلق کیا ہوتا ہے، یہ کلیہ ہے۔ جیسے اللہ نے انما کی آیت میں کلیہ بتایا، اللہ نے انما کی آیت میں کلیہ بتایا، کیا ایسے نہیں کہا کہ میں اللہ پھر رسول کے لیے علیحدہ لفظ لگایا ہوں، نہیں، یہ کہا کہ جہاں جہاں فَإِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، جب بھی جہاں بھی جب بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو تو فوراً علی ولی اللہ کہو۔